السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں جا رہی ہوں اپنے گاؤں اور یہ میں آپ کو ایبٹ آباد کا خوبصورت سا ایک نظارہ پیش کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے گاؤں کے خوبصورت سے مناظر۔ ہم جا رہے تھے ایک پیشنٹ کی عیادت کرنے۔ راستے میں ہمیں موٹر وے پر ٹریفک جیم مل گیا۔ ایک سیاسی جماعت تھی، اس کا کوئی جلسہ تھا، جس کی وجہ سے یہ سب گاڑیاں جو ہیں وہ ان ٹریفک جیم میں پھنس گئی تھیں، اور ہمارا بھی 1 گھنٹہ ایٹ لیسٹ وہاں پر ویسٹ ہو چکا تھا۔ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہ جو گاڑیاں جلسے میں جا رہی تھیں ان کو اپنے لیے 1 یا 2 لین رکھنی چاہیے تھی، باقی ان کو جو ہے وہ عام ٹریفک کے لیے کھول دینی چاہیے تھی، ان کو جگہ دے دینی چاہیے تھی، بٹ ایسا نہیں تھا۔ یہ لوگ بس اپنا جا رہے تھے ادھر ادھر سے۔ فائنلی ٹریفک چل پڑی اور ہم اپنے گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں اتنی گرینری تھی کہ دل دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا کہ یار کیا ہی مزیدار سا یہ منظر ہے۔ اور کبھی کبھی تو انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان یہ شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی چھوڑ کر گاؤں میں جا کے بس جائے، شہر کو خیر آباد کہہ دے ہمیشہ کے لیے، بٹ ایسا ہو نہیں سکتا۔ گاؤں جا کے نا بہت ہی زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ اتنے خوش مزاج اور مہمان نواز ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بس بندہ بار بار جائے۔ یہ ہمارے گاؤں کا خوبصورت سا راستہ ہے، گرینری دیکھے، اور روڈ بھی اب جو ہے وہ بہت اچھا بن گیا ہے۔ پہلے تو خیر کافی کچا روڈ تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو پکا کر دیا ہے۔ فائنلی ہم اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ ہیڈس آف ان خواتین کے لیے جو ایسے لکڑیوں کے چولہے پہ کھانا بناتی ہیں سب کے لیے اور پورے گھر کو مینیج کرتی ہیں، اور گھر آپ دیکھیں کتنا صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اورنجز بھی یہاں پہ لگے ہوئے تھے، اور بہت ہی زیادہ نیچر کے قریب ان کی لائف ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ان کا روم تھا ایک، جہاں پر یہ اس طرح برتن رکھنے کے لیے، اس کو ہم بولتے ہیں کانس، یہ بنائی ہوئی تھی، اور یہاں پہ دیکھیں برتن رکھے ہوئے تھے۔ اور اب ہم آ چکے ہیں قبرستان اپنے دادا دادی کی قبر پر۔ جب بھی ہم گاؤں جاتے ہیں ہم اسپیشلی اس جگہ پر جاتے ہیں۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے، پلیز ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ ان لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ابھی ہم نے کافی ٹائم بعد چکر لگایا تھا، تو گھاس کافی بڑی ہوئی تھی، اور ہم نے وہاں کے ایک رہائشی تھے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ پلیز یہاں سے گھاس کٹوا دیں، تو انہوں نے فوراً اس بات پہ عمل کیا اور وہاں سے جو ہے وہ صفائی کا کام سٹارٹ کر دیا تھا۔ وہاں پہ کچھ گوٹس تھی جو آ کے ہماری گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، اور آئمہ اتنا زیادہ انجوائے کر رہی تھی ان گوٹس کو دیکھ کے۔ اس کے لیے یہ سارا کچھ نیا تھا، کیونکہ شہر والی زندگی میں تو ایسے گوٹس نظر نہیں آتی ہیں۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے گھر۔ یہ ہے جی ہمارا گھر۔ ہم نے جا کے پہلے یہاں کی صفائی کی، کیونکہ یہاں رہتا کوئی نہیں ہے، اور یہ میرے دادا دادی کے زمانے سے بنا ہوا ہے، اور ان کی خوشبو یہاں پہ بستی ہے۔ جب بھی ہم جاتے ہیں تو کافی زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ اب جی ہم واپس جا رہے تھے، اور یہ ایگزٹ ہے ہمارے گاؤں کا، اور خوبصورت مناظر۔ گاؤں کی زندگی نا بہت ہی زیادہ نیچر کے قریب ہوتی ہے۔ اب جب ہم نکل رہے تھے تو یہ مغرب ہو چکی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، اور یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا منظر ہے سورج کے غروب ہونے کا۔ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں وہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، تم ریکارڈ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ پھر انہوں نے گاڑی تھوڑا سلو کی اور مجھے کہا کہ تم یہ سارے منظر جو ہیں وہ ریکارڈ کرو۔ واپسی پر ہم گئے اپنی پھپھو کے گھر، اور یہاں پہ یہ میرے کزن کی وائف ہیں، ان کا روم ہے، اور بہت پیارا لگ رہا تھا روم، تو میں نے سوچا کہ یہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اتنی پیاری ان کی کراکری تھی، اور یہ بھی گاؤں میں تھا تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے کانس بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر برتن رکھے ہوئے تھے۔ یہ جو گھر ہے یہ بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ میری پھپھو وفات پا چکی ہیں، تو ان کا گھر جو ہے جب بھی ہم جاتے ہیں تو ان کی خوشبو، ان کی یادیں بہت زیادہ مس کرتے ہیں ہم۔ اور اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر۔ جاتے جاتے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کی دعاؤں سے میں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔